السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی اجتماع گاہ کی تیاریوں کو دیکھنے کے لیے مفتی اسماعیل صاحب پہنچے تبلیغی اجتماع گاہ میں۔ پوری خبر کیا ہے، حقیقت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ ضلع ناسک مالیگاؤں کا ایک 2 روزہ تبلیغی اجتماع منعقد ہونے والا ہے۔ تو اس میں جو مہاراشٹرا کے مفتی اسماعیل صاحب ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور اگر ہم سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ابھی الیکشن میں انہوں جیت بھی گئے۔ تو کہتے ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب تبلیغی اجتماع گاہ میں پہنچے، وہاں کا معائنہ کیا، وہاں کا نظارہ دیکھا، دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی اسماعیل صاحب ہر سال تبلیغی اجتماع میں شرکت بھی کرتے ہیں، تبلیغی اجتماع کے کاموں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں کی تیاریاں، وہاں کے انتظامات وغیرہ بھی اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال کی طریقے سے اس سال بھی جو ہے مفتی اسماعیل صاحب وہاں پر پہنچے، لوگوں نے اچھی طریقے سے استقبال کیا، سارا نظارہ دکھایا گیا۔ مفتی اسماعیل صاحب نے پنڈال وغیرہ بھی دیکھا، جہاں پر کام چل رہا تھا اس کو بھی دیکھا، اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ نوجوانوں کی بھی کافی جو ہے تعریف کی، کہا کہ دین کی نسبت سے اتنے جو ہے کام کیے جا رہے ہیں، نوجوان طبقہ اتنا آ رہا ہے، اور جو ہے دین کے کاموں میں لگ کر کے جو شوق اور جذبے کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ناسک مالیگاؤں میں یہ تبلیغی اجتماع کب ہو رہا ہے۔ یہ 9 اور 10 جنوری 2025 کو تبلیغی اجتماع ہوگا۔ اب اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، جو کہ نوجوان حضرات الحمدللہ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اس تبلیغی اجتماع کو کامیاب بنانے کی ہر طریقے اور ہر لین سے فکریں کی جا رہی ہیں۔ یہ مالیگاؤں کا تبلیغی اجتماع بہت مشہور تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اور ہر سال یہ لوگ تبلیغی اجتماع کرتے ہیں۔ اس سے امت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے تبلیغی اجتماع گاہ میں رک کر کے لوگ کام کر رہے ہیں، پورا دن محنتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اجتماع گاہ کے باہر، یعنی کہ دیہاتوں میں جانا، شہروں میں جا کر کے مسجدوں میں قیام کر کے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑتے ہیں، اور دین کی باتیں ان کو بتاتے ہیں، ان کی تشکیل وغیرہ کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو سنتے ہیں تو وہ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ تبلیغی اجتماع بڑا مقبول تبلیغی اجتماع رہتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس تبلیغی اجتماع کے آغاز کی، تو 9 جنوری 2025 کو اس تبلیغی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوگی، اس کے بعد دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی۔ لوگ دور دراز سے آتے رہیں گے، علماء کرام کے وعظ و نصیحت والی مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے، اور ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 10 تاریخ کو بھی دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد میں مغرب کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے 8 تاریخ کو ہی لوگ مغرب کی نماز پنڈال ہی میں ادا کریں گے۔ عصر اور مغرب کی نماز پنڈال میں، ابھی بھی نماز وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن ایک عمومیت کی شکل میں جو اجتماع میں شرکت کرنے والے آ رہے ہیں، یہ 8 جنوری کو انشاءاللہ اس تبلیغی اجتماع گاہ پنڈال میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں 9 تاریخ سے اس تبلیغی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس تبلیغی اجتماع کے پنڈال کے متعلق، تو اس میں ایک بہت بڑا پنڈال بنایا گیا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آسانی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو سن سکیں۔ یہ تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں منعقد ہوتا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع میں مرکز نظام الدین کے اکابرین تشریف لانے والے ہیں، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس تبلیغی اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو مہاراشٹرا میں جو ہے مالیگاؤں یا اسی طریقے سے ناسک کے علاوہ دوسرے ضلع ہیں اور قریب و قریب کے لوگ ہیں، یہ لوگ وہاں پر پہنچے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ مہاراشٹرا میں اس وقت جو ہے ہر ضلعی طور پر تبلیغی اجتماع منعقد ہو رہے ہیں۔ آپ جس ضلع کے بارے میں دیکھیے وہاں پر تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں۔
الحمدللہ ان کی تیاریاں کافی حد تک ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ نوجوان حضرات اتنا بڑا کام کرنا پورا فری میں، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دین کی نسبت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی نسبت سے اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے سارے عالم میں جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اجتماعات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔